اور لوگ جو کام کرتے ہیں اس فیلڈ میں وہ اپنے نام بھی رکھ لیتے ہیں، تنظیمیں بھی بناتے ہیں، تحریکیں بھی چلتی ہیں۔ کوئی نام رکھ لیتا ہے تنظیم امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کوئی نام رکھ لیتا ہے تحریک یا تنظیم اصلاح المسلمین، کوئی نام رکھ لیتا ہے تحریک اصلاحی، کوئی نام رکھ لیتا ہے تبلیغی جماعت۔ الغرض جتنے بھی ہم نے نام گنائے ہیں سب کا مقصد یہی ہے، چاہے وہ امر بالمعروف کے نام سے کوئی تنظیم کام کر رہی ہو، یا تبلیغی جماعت کے نام سے، یا اصلاح المسلمین کے نام سے، یا تحریک اصلاحی کے نام سے، یا اور کسی نام سے، سب کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے، سب راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن ہم قرآن کریم کی اس ایک آیت پر غور کر لیں تو اصلاح کا راستہ ہمیں خود مل جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح تو کرتے ہیں اور لیکچر بھی دیتے ہیں، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، جہیز کی لعنت ختم کرو، یہ سب کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں دوسروں سے امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ گناہ کے کام اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو یہ ترک کر دیں گے۔ لیکن جب بات ہم جیسے علماء کو اور ہم جیسے ذمہ داروں کو اپنی بیٹی کی شادی کی آتی ہے تو ہم اپنی بیٹی کو جہیز دیں گے، تقریروں میں ہم بارات کے سسٹم کو ختم کرنے کا لیکچر دیں گے، لیکن مولانا جرجیز کے بیٹے کا جب نکاح ہوگا تو ہم اپنے بیٹے کی شادی میں ہم بارات لے کر جائیں گے۔ کیا کروں مولانا صاحب، علماء سے نہیں مانتے ہیں لوگ، کہتے ہیں اب ایک دم ساری چیزیں ختم تھوڑی ہو جائیں گی، دھیرے دھیرے یہ سارا سسٹم چلے گا۔ تقریریں کرتے ہوئے 20، 22، 25 سال کا عرصہ گزر گیا اور 25 سال کے بعد بھی یہی سننے کو مل رہا ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ راستے پہ آئیں گے۔ جو ہم نے 25 سال پہلے سنتے تھے وہی آج بھی سن رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے عوام صحیح راستے پہ آئے گی۔ آپ بیک وقت ختم کرانا چاہتے ہیں تو نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے ہماری کمزور نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا تم دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، علیکم انفسکم، پہلے تم اپنی فکر کرو، پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو۔ ہر جلسے میں سماج کی برائیوں کا تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن جب ہم سے کہا جائے کہ اس برائی کے سلسلے کو آپ ختم کریے تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہر انسان اپنی فکر خود کرنے لگے، ہر انسان اپنی اصلاح خود کرنے لگے اور اپنی فکر کرنے لگے تو سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ جمعے کے خطبے میں کچھ لوگ بولنے لگے، یہ بول رہے وہ بولے، جبکہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بول رہا ہے تو اس کو بھی کچھ مت بولو، بول رہا ہے تو اس کو یہ بھی مت کہو کہ خاموش ہو جاؤ، نہیں، کیونکہ وہ تو بول ہی رہا ہے اور آپ اس سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ تو اب دو لوگوں کی آوازیں، آپ کی آواز سن کر تیسرا کہے گا مولانا صاحب آپ بھی خاموش ہو جائیے، چوتھا ادھر، تو اور زیادہ ہنگامہ ہوگا۔ جب ہر آدمی خاموشی اختیار کر لے گا، ہم خود چپ ہو جائیں گے، ہم خود خاموش ہو جائیں گے تو اپنے آپ خاموشی طاری ہو جائے گی۔ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمانوں والو پہلے تم اپنی فکر کرو، ہر انسان اپنی فکر کر لے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بلایا اور اپنے قریب کرنے کے بعد فرمایا اے حذیفہ میں تمہیں ایک لسٹ دے رہا ہوں،
اس لسٹ کے اندر مدینے میں جتنے منافق ہیں ان کے نام ہیں. اس لسٹ میں میں نے مدینے کے منافقوں کا نام درج کیا ہے، لیکن میں تمہیں رازدار سمجھتا ہوں اور رازدار بنا رہا ہوں. اے حذیفہ، اس راز کو راز ہی رہنے دینا. دیکھو میں نے تمہاری اوپر بھروسہ کیا ہے، میں نے تمہیں رازدار بنایا ہے. اے حذیفہ، یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس لسٹ میں کن لوگوں کے نام ہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو کب ہدایت دے دے اور وہ توبہ کر لیں اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے، لیکن اس لسٹ میں جو نام ہیں وہ صرف تمہیں معلوم ہونا چاہیے. کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس لسٹ میں مدینے کے کن منافقوں کے نام ہیں. حضرت حذیفہ نے اس لسٹ کو اپنے پاس رکھا، ناموں کو پڑھا اور اپنی پوری زندگی اس لسٹ کو دیکھنے کے بعد کسی کو بتایا نہیں کہ اس لسٹ میں کتنے لوگوں کے نام ہیں، کون منافق ہے. لوگ آتے تھے پوچھتے تھے کہ حذیفہ کیا لسٹ ہے، اس لسٹ میں کن لوگوں کے نام ہیں. حذیفہ کہہ دیا کرتے تھے سوری، جو رازدار اللہ کے نبی نے مجھے بنایا اور میرے اوپر اتنا بھروسہ کیا، میں اپنی زندگی میں نبی اکرم کے اس راز کو فاش نہیں کر سکتا. اب لوگوں کو تجسس ہو گیا، شوق ہوا کہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ کون منافق ہے کون نہیں. اور حضرت حذیفہ تو بیچارے بتاتے ہی نہیں، اور یہ نبی کا راز کیوں بتانے لگے؟ نبی نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے بتانے کے لیے. تو دیکھتے تھے مدینے کے لوگ، کسی کا انتقال جب ہو جاتا تھا مدینے میں تو لوگوں کی نظر اس انتقال شدہ آدمی پر نہیں ہوتی تھی، اس مرنے والے پر نہیں ہوتی تھی، جو انتقال کر گیا اس پر نہیں ہوتی تھی. اس کے جنازے میں وہ لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. اگر حضرت حذیفہ آئے ہیں تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والے کا جنازہ مومن کا جنازہ ہے، اور اگر مرنے والے کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوئے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق ہے. یہ لوگ اپنے دماغ سے سوچنے لگے کہ حذیفہ اس لیے نہیں آئے کہ مرنے والے کا نام لسٹ میں پڑا ہوگا اور اس منافق کا انتقال ہوا اس لیے نہیں آئے. میرے پیارے ساتھیوں، لوگ انتقال کے موقع پر دیکھنے لگے کہ حذیفہ شریک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اگر ہوتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا مومن، اور نہیں ہوتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق. ایسے ہی محمد رسول اللہ اس دنیا سے چل بسے، اللہ کو پیارے ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کی دعوت کی کہ آؤ آج تمہاری دعوت ہے میرے یہاں. اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اچھی ضیافت کی حضرت حذیفہ کی. اور جب فارغ ہو گئے تو فرمایا اے حذیفہ، مجھے صرف تھوڑا سا کام ہے تم سے. کہا کیا کام ہے؟ میں کیسے کہوں؟ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں. ارے آپ کی شان تو بڑی نرالی ہے. ارے نبی اکرم نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر. اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے بات شروع کروں؟ ارے بتائیے کیا بات ہے؟ فرمایا اے حذیفہ، اپنے گھر دعوت کرنے کا مقصد اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہیں بلانے کا مقصد صرف اتنا ہے. مجھے دوسروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس مجھے اتنا بتا دو کہ جو لسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی تمہیں دی ہے اور بتایا ہے، اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں عمر کا نام ہے یا نہیں، میرا نام ہے یا نہیں. اگر ہے تو میں توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، مغفرت کر لوں. اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو بتا دو تاکہ میں اللہ کے خوف سے ڈر کر آج ہی سے استغفار میں لگ جاؤں، رب سے مغفرت کی دعا میں لگ جاؤں. نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. حضرت حذیفہ نے سختی سے کہا عمر
جو راز جناب محمد رسول نے مجھے بتایا ہے اور مجھ پر بھروسہ جتایا ہے، اس راز کو میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا. سوری، میں اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں نہیں بتا سکتا کہ اس لسٹ میں آپ کا بھی نام ہے یا نہیں ہے. پورے واقعے کو پیش کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر اکیلے میں لائے. کہہ رہے ہیں مدینے میں کتنے منافق ہیں، مجھے ان سے مطلب نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی ہے یا نہیں، لیکن مجھے صرف اپنے سے مطلب ہے. اتنا بتا دو کہ مدینے کے اس منافقوں کی لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں ہے. اپنی فکر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی طریقے سے ہر شخص، ہر انسان، ہر مسلمان اپنی فکر خود کر لے، اپنے سماج میں اصلاح ہو جائے گی. معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا نیکیوں کی گنگا بہنے لگے گی اور برائیاں اپنے معاشرے سے خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی. تو میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے. حضرت عمر فاروق نے بتا دیا مجھے اپنی فکر ہے، ہم پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لیں. بتاؤ اگر نام ہے تو میں آج ہی سے توبہ کروں، استغفار کروں، اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ حضرت حذیفہ نے مجھے بتا دیا ہے. میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. لیکن جس پر نبی کی نظر انتخاب پڑی ہو کہ یہ شخص رازداری کو رازداری میں رہنے دے گا، کسی کو نہیں بتائے گا، وہ رازدار حضرت عمر سے بھی کہہ رہا ہے سوری، میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا، میں نبی اکرم کے توکل و بھروسے کو نہیں توڑ سکتا. اس کے بعد پڑھیے قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمانو والو اپنے آپ کو دیکھو، پہلے اپنی فکر کرو. کون کر رہا ہے؟ جرجیت صاحب لیکچر دے رہے ہیں قوم کے لیے، لیکن جرجیت صاحب پہلے خود اپنی اصلاح کر لیں. اتنے بڑے مجمع میں لیکچر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہم کو دیکھ کر دنیا خود بخود اپنے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرے گی. اور یہی کہا تھا مہاتما گاندھی نے، کیوں تم بوریا بستر اٹھا کر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتے ہو، اس شہر سے اس شہر جاتے ہو؟ صرف اپنے اندر جناب محمد رسول اللہ کا کریکٹر، اپنے اندر نبی اکرم کا اخلاق، اپنے اندر نبی اکرم کا کردار پیدا کر لو. غیر مسلم دنیا تمہارے اخلاق، تمہارے کردار اور تمہارے کریکٹر کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کرتی چلی جائے گی. میرے بھائیوں، ہمیں پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے. لیکن حالات یہ ہیں جلسوں کے بھی، اور سوشل میڈیا پر جو لکھتے ہیں وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، کیونکہ جب پوری رات جلسہ ہو، 2 بجے تک جلسہ چلے، اور اس کے بعد 4 بجے اور 5 بجے جب فجر کی اذان کی آواز مسجد سے آئے اور وہاں ایک صف بھی پوری نہ ہو، اور اسی گراؤنڈ اور میدان کے بغل میں مسجد ہو، تو پھر بتائیے پھر آپ کو اس اجتماع کا اور اس جلسے کا کیا بینیفٹ ملا ہے اور کون سا فائدہ پہنچا ہے؟ میرے بھائیوں، تلذذ کے لیے اور لطف حاصل کرنے کے لیے ہم جلسہ کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، اور سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں. یہی ایک صورتحال ہو گئی ہے. میڈیکل سائنس کی زبان میں ایک بیماری ہے جس کا نام ہے ڈائریا. آپ نے سنا ہوگا ڈائریا بیماری. کیا ہوتا ہے؟ لوز موشن، پانی کی طرح بالکل پتلے موشن، اور بار بار ہونا، کیونکہ آپ کا نظام ہضم فیل ہو جاتا ہے، آپ کا لیور کام کرنا بند کر دیتا ہے. آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں منہ کے راستے سے نظام ہضم اس پر وہ پورا نہیں کر پاتا ہے لیور کام، اور وہ چیز آپ کے جسم میں نہیں لگتی ہے، نہ خون بناتی ہے، نہ طاقت پیدا کرتی ہے، بلکہ وہی پانی میں مل کر لوز موشن کی شکل میں دوسرے راستے سے باہر آ جاتی ہے. اس چیز کا نام ہے ڈائریا. آپ نے کھایا لیکن آپ کے جسم کو نہیں لگ رہا ہے، آپ کو طاقت نہیں پہنچا رہا ہے، وہ غذا پہنچا رہی ہے، اور نہ ہی آپ کے جسم میں خون بن رہا ہے، بلکہ دوسرے راستے سے باہر
यही जलसों का हाल हो चुका है। हमें कानों का डायरिया हो चुका है। जिस तरीके से हमारा निजाम हजम खराब हो जाता है, हम मुंह से खाते हैं और दूसरे रास्ते से वो ग़िज़ा बाहर निकल जाती है, हमारे जिस्म पर कोई असर नहीं करती है। यही जलसे एक कान से सुने जाते हैं, एक कान से सुनते हैं हम, और सुनी हुई बातों को इस जलसे से निकलने के बाद दूसरे कान से हम निकाल देते हैं। हमारे दिलों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, हमारे संगालूद दिलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह होकर बस चाय की होटलों पर जाहिल कौम नंबर देती है कि पहले नंबर पर इसकी तकरीर, दूसरे नंबर पर इसकी तकरीर, तीसरे नंबर पे ये मौलाना अच्छा बैठा बोला, और खुद उसका हाल यह है कि फजर की नमाज भी नहीं पढ़ा है। उसका हाल यह है कि वो चाय की चुस्की ले रहा है। ये जाहिल कौम उलमा को नंबर देती है, मौलवियों को नंबर देती है। यही सूरत हाल आज हमारे जलसों की हो चुकी है। आजाद पार्क वाला आइंदा फिर 20 साल के लिए हमें छोड़, लेकिन हकीकत है सुनना है तो सुनना तो पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, यही सूरत हाल आज हमारी हो चुकी है। सोचोगे बड़ी मेहनत से तो चंदा वंदा करा के जलसा कराया, और ये मौलवी कह रहा है एक कान से सुनते दूसरे कान से उड़ाते, डायरिया कह रहा है। मैं आपके जलसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जलसों की बात कर रहा हूं। सब जलसों का यही हाल है मेरे भाइयों, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उड़ा देते हैं। या फिर ये कहिए कि इतनी तकरीरें और इतने जलसे सुन चुके हैं जर्जी साहब आपके, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब के, कि अब कान भी हमारे सुन हो चुके हैं। तुम नहीं आते हो तो यूट्यूब पे सुनता हूं, सोते वक्त सुनते हैं, ये सुनते हैं जैसे कोई आदमी 4 व्हीलर पे जा रहा था और सामने एक आदमी बेचारा गाड़ी के आगे आगे चल रहा था, ड्राइवर हॉर्न दे रहा था, पौ पौ, वो बेचारा आगे से हट ही नहीं रहा है। उसने दोबारा हॉर्न दिया, पौ पौ, वो बेचारा आगे हट ही नहीं रहा है, वो हटता ही नहीं है। ड्राइवर ने 10 12 15 मरतबा हॉर्न दिया, लेकिन आगे चलने वाला आदमी टस से मसी नहीं हो रहा है। ड्राइवर को गुस्सा आया, कमीना सुनाई नहीं दे रहा है, निकला अपनी गाड़ी से, उतरा और चलने वाले आगे चलने वाले आदमी को पकड़ कर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने कहा अरे क्यों मारा, क्या हुआ? है? अरे उसको मत कुछ कहिएगा, उसको कुछ भी कह दिया तो चौका घाट में उसी तरह हो गए जैसे हम थे। तो मेरे भाइयों, निकला और उसने एक थप्पड़ रसीद कर दिया। उसने कहा भैया मुझे क्यों मारा? कहा मैं कब से हॉर्न दे रहा हूं, पौ पौ कर रहा हूं, है? और तू हटता ही नहीं है सामने से। तो उस आदमी ने जवाब दिया, अरे भाई तुम इतनी जोर जोर से पौ पौ कर रहे थे कि तुम्हारी पौपों की आवाज से मेरे कान ही सुन हो गए, हमें सुनाई नहीं दे रहा था कि हॉर्न बज रहा कि नहीं, हमारे कान ही सुन हो गए। बस यही हाल आज हमारा भी है। इतने जलसे हम करा चुके, इतनी मौलवियों की तकरीरें सुन चुके कि अब हमारे कान भी पक चुके हैं। अब हम या तो समझते नहीं हैं, या सुन लिया तो एक कान से और दूसरे कान से हमने उसको उड़ा दिया। मेरे भाइयों, अगर फितरत में जिंदगी मौजूद हो तो इस्लाह के लिए एक जुमला काफी होता है, पूरी रात की तकरीरें और जलसे की जरूरत नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाता था, गरीब था, सुबह से शाम तक रिक्शा चलाया, शाम को घर पहुंचा, बीवी भूख लगी है, मेहनत करता हूं, रिक्शा चलाता हूं, खाना लाओ, और बीवी ने उसके सामने अरहर की दाल रख दी, बिला बिगाड़ी हुई, न घी न छौंका लगा है, कुछ बिला भिकारी हुई दाल उसको दे दी सामने। उसको गुस्सा आया और लगा टनटनाने अपनी बीवी के ऊपर। मैं दिन भर मेहनत करता हूं, मजदूरी करता हूं, रिक्शा चलाता हूं, पसीना बहाता हूं, और खाने के लिए मुझे तुम अरहर की दाल खिला रही हो, वो भी बगैर छौंके की, बगैर फ्राई किए हुए, बगैर बिना भगारी हुई दाल तुम मुझे दे रही हो। नहीं खाऊंगा, हटाओ यहां से, दाल खाने के लिए मैं पैदा हुआ। बीवी समझदार थी, नेक थी,
اس نے ہم ہی جیسے مولویوں کی تقریریں سن رکھی تھی. اس نے کہا میرے پیارے شوہر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا رزق ہے، اس کو دھتکارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہیں کھانے کے لیے دال بھی مل رہی ہے اور روزانہ تمہیں وقت پر مل جاتی ہے، کسی دن ناگا نہیں ہوتا. کیا تم نے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کے حالات نہیں سنے؟ ان کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میرا نکاح جب نبی اکرم سے ہوا اور جب رخصتی ہوئی تو میری عمر تھی 9 سال، اور جب میں 18 سال کی ہوئی تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. 9 سال سے لے کر 18 سال تک محمد رسول اللہ کے ساتھ رہی، یعنی 9 سے لے کر 18 تک 9-10 سال میں جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ رہی. لیکن نبی اکرم حضرت عائشہ فرماتی ہیں معاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعامن قط، کہ میں نے اس 9-10 سال کی زندگی میں اپنے شوہر کی میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ نے میرے شوہر نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. بخاری کی روایت معاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعامن قط، میں نے اپنی پوری زندگی میں جب تک نبی کے ساتھ رہی میں نے اپنے شوہر کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. ارے 2 اور 3 مہینے تک نبی اکرم کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. اللہ کا شکر ادا کرو تمہیں تو ارہر کی دال بھی مل جاتی ہے، وہ بھی وقت پر. شوہر بھی ناشکرا نہیں تھا، تھوڑا سا تنگ آ گیا تھا، محنت میں کروں اور ملے ارہر کی دال. لیکن جب اس نے اپنی بیوی سے یہ بات سنی تو بہت شرمندہ ہوا، اٹھا اور اپنی بیوی کی پیشانی کا بوسہ دے کر کہتا ہے اللہ تمہیں جزائے خیر دے، جس طریقے سے تم نے میری رہنمائی فرمائی نبی کی سیرت اور نمونہ پیش کرنے کے بعد میں فوراً کھاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے گھر میں تو چولہا بھی نہیں جلتا تھا 2-3 مہینے، لیکن اللہ مجھے کم سے کم ارہر کی دال تو دے رہا ہے. اس رکشہ چلانے والے کے سامنے مولوی جرجیس نے 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر نہیں دیا تھا، کسی مولوی کا بہت لمبا چوڑا خطبہ اس نے نہیں سنا تھا. اس نے اپنی بیوی سے بس ایک جملہ سنا اور اسی وقت وہ شرمندہ ہو گیا اور نادم ہو گیا. یہی سب سے بڑی انسانیت ہے. گناہ تو ہوگا انسان سے، اور جو گناہ نہ کرے پھر وہ انسان کہاں رہ گیا؟ میرے بھائیوں، گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے، لیکن انسان ہو تو غلطی تو ہوگی. آئیں گے واقعات، ابھی چلوں گا اس طرف میں میرے بھائیوں. لیکن انسان ہو تو خطائیں اور غلطی تو ہوں گی. لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرو، میں کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے صرف ایک نصیحت کی گئی اور اس کے اندر سدھار پیدا ہو گیا. تو ضروری نہیں کہ سدھار کے لیے لمبے لمبے اجتماعات ہوں، اجلاس ہوں، تقریریں ہوں. اگر فطرت میں زندگی باقی ہے تو ایک جملہ ہی انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ گھر کے افراد بھی سمجھا سکتے ہیں، آپ کی بیوی بھی آپ کو نصیحت کر سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے. صاحب آ گئے. ہمارے پڑوس میں رہنے والی اس عورت کو دیکھو، عید کے دن الگ کپڑا پہنتی ہے، عید کے دوسرے دن دوسرا سوٹ پہنتی ہے، تیسرے دن تیسرا سوٹ پہنتی ہے، چوتھے دن چوتھا. 8 دن منائی جاتی ہے عید. پتہ نہیں، مئو میں جب میں جایا کرتا تھا تو سنا ہے کہ یہاں 8 دن تک کام نہیں ہوتے اور 8 دن تک عید منتی ہے. میرے بھائیو، آپ کے یہاں کتنے دن منتی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن بیوی اگر یہ کہہ رہی ہے تو اس کو کل والا واقعہ سناؤ. اور شوہر بھی بڑے پیار سے اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس کہیں سے ایک چھینٹ کا کپڑا آ گیا، میں نے اس تحفے میں آیا، میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا. لیکن حالات یہ تھے کہ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا تھا یا کوئی بھائی اپنی بہن کی شادی کرتا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ باپ یا بھائی میرے گھر آتا تھا اور ہم سے وہ چھینٹ کا کپڑا ادھار لے کر جایا کرتا تھا کہ آئے اماں عائشہ مجھے یہ کپڑا دے دو، میں اپنی بہن کو ودا کروں گا، میں اپنی بیٹی کی رخصتی کروں گا اور دوسرے دن یہ کپڑا میں واپس کر دوں گا.
दुल्हन बनाने के लिए हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे घर से वो कपड़ा ले जाया करते थे और अपनी बेटी बहन की रुखसती के बाद वो छींट का कपड़ा मुझे दे जाया करते थे। आज वो जमाना आ गया, हजरत आयशा फरमाती हैं अब जमाने ने इतनी तरक्की कर ली, अब हालात ये हो गए कि अब वो छींट का कपड़ा कोई लेने नहीं आता, और लेना तो छोड़ो, वो छींट का कपड़ा अगर मैं अपनी बांदी को, अपनी खादिमा को, अपनी नौकरानी को, अपने घर में काम करने वाली को देती हूँ तो वो भी नाक और मुंह चढ़ाती है और कहती है कि मैं ये कपड़ा पहनूंगी, मुझे ये कपड़ा दे रही हो। आज मेरे घर की खादिमा भी वो कपड़ा पहनने के लिए तैयार नहीं है। इस अंदाज से शौहर भी अपनी बीवी को समझा सकता है कि देखो, एक ही कपड़े को भाई भी ले जा रहा है बहन की रुखसती के लिए और बाप भी ले जा रहा है बेटी की रुखसती के लिए। अरे कम से कम अल्लाह ने तुम्हें ईद के दिन एक कपड़ा तो दिया है नया पहनने के लिए, जरूरी नहीं कि तुम ईद की बासी का अलग कपड़ा लो और ईद के तीसरे दिन का अलग और चौथे दिन का अलग। शौहर भी चाहे तो बहुत आसानी के साथ समझा सकता है, और ये बात जो दिल पे असर करेगी मेरे भाइयों, वो जलसों और जुलूस की बात इतनी ज्यादा असर नहीं करेगी जो आप तन्हाई में और अकेले में जो आप समझाएंगे वो असर करेगी। फितरत में जिंदगी हो, बात कर रहा था, तो एक ही जुमला काफी होता है इंसान की इस्लाह के लिए। आपने हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी का नाम सुना होगा। कीच और मकरान के हुक्मरां थे। अपने बाप बहाउद्दीन के इंतकाल के बाद इनको हुक्मरानी मिली। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी ने 21 साल तक हुकूमत चलाई कीच और मकरान के इलाके में। कितने साल? 21 साल। बड़े रोबो दबदबे के साथ, बड़े ही चाहो जलाल के साथ। जिस शहर में ये अपनी दारुल हुकूमत बनाए हुए थे, राजधानी कैपिटल, उसी शहर के अंदर इनका एक बाग था। सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाक्य सुना रहा हूं। उसी शहर में इनका बड़ा खूबसूरत बाग था और उस बाग के अंदर इनकी एक लौंडी रहा करती थी। ये आराम करने के लिए हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी उस बाग में जाया करते थे और इनकी लौंडी इनके लिए नर्म और नाजुक बिस्तर बिछा दिया करती थी। लौंडी। एक दिन हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी उसी शहर के अंदर जाते हैं और उसी बाग में, जो इनका अपना जाती बाग था, उस बाग में दाखिल हुए। उनकी लौंडी ने बिस्तर बिछा रखा था कि आज हमारे मालिक आएंगे, आका आएंगे। लेकिन बिस्तर बिछाने के बाद उनकी लौंडी ने देखा, सोचा कि देखे हुक्मरानों के बिस्तर कैसे होते हैं, हम तो कभी इस बिस्तर पर लेटे नहीं, सोए नहीं, लेकिन आज देखें कि हाकिम का बिस्तर कैसा होता है, इस पर कितना सुकून मिलता है। ऐसी वो लेट गई और थोड़ी देर के लिए उसने आंखें बंद करके एहसास करना चाहा कि देखें सोने के बाद इस पर कितना आराम मिलता है। उसने आंखें बंद की कि उसको नींद आ गई। अभी देर में आएंगे, चलो थोड़ा सा लेट कर देखते हैं कि कितना सुकून दे बिस्तर है। जैसी वो लेटी और लेटते ही उसको नींद आ गई, और जब वो गहरी नींद में सो गई, उसी वक्त हमीदुद्दीन अबुल हाकिम बाग में पहुंच गया। उसने अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपनी लौंडी को देखा तो नागवार गुजरा कि मेरे बिस्तर पर, इस आलीशान बिस्तर पर मेरी लौंडी कैसे लेट गई। उसने चाबुक निकाला और वो चाबुक अपनी लौंडी के जिस्म पे मारा। एक ही चाबुक पड़ा, फड़फड़ा कर उठती है। लौंडी थी, तकलीफ हुई, उठ गई, खड़ी हो गई, अपने कपड़े को संभाला, ओढ़ने को संभाला। सॉरी, गलती हो गई मेरे आका। कैसे सोई? साहब गलती हो गई, बस ऐसी लेट कर देख रही थी, मुझे क्या मालूम था कि नींद आ जाएगी। खड़ी हो जा, अभी तो एक कोड़ा पड़ा है, खड़ी हो। अब बताओ रे, सजा के वो हाकिम हमीदुद्दीन अबुल हाकिम उसको 9 कोड़े और मार कर 10 कोड़े पूरे कर लेता है।
لیکن حمید الدین کی نظر پڑتی ہے اس کوڑے کے بعد اس نے جتنے بھی کوڑے مارے ہر کوڑے پر وہ ہنس رہی ہے اور کھلکھلا کر ہنستی ہے. دوسرا کوڑا مارا تو وہ ہنستی ہے, تیسرا کوڑا مارا تو اور زور سے ہنستی ہے, چوتھا کوڑا مارا تو اور کھلکھلا کر ہنستی ہے. آخرکار 10 کوڑے مار کر حمید الدین نے کوڑا پھینک دیا اور کہا میری لونڈی بتا, لڑکی بتا, آخر بات کیا ہے؟ اگر میں کبھی تجھے ایک تھپڑ بھی مار دیتا تھا تو تو روتی تھی, آج تو میں کوڑوں کی برسات تیرے اوپر کر رہا ہوں لیکن تو روتی نہیں ہے. آخر نہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آج تو ہر کوڑے پر ہنس رہی ہے. اس نے جو جواب دیا اسی نے حمید الدین ابو الحاکم کی زندگی بدل دی. وہ لونڈی ہنستے ہوئے چیخ کر کہتی ہے میرے آقا آج میں صرف اس بات پر ہنس رہی ہوں, یہ دیکھ کر ہنس رہی ہوں, یہ سوچ کر میں ہنس رہی ہوں کہ ایک حاکم کے اس آرام دہ بستر پر تھوڑی دیر کے لیے ایک معمولی لڑکی سو گئی, ایک لونڈی سو گئی, تو تیری عدالت میں اس کی یہ سزا ہے جو اس کو پوری طاقت سے تو اس کے اوپر کوڑے برسا رہا ہے, کوڑے مار رہا ہے. جب تھوڑی دیر اس آرام دہ بستر پر لیٹنے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے میری, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کی عدالت میں اس آدمی کی کیا سزا ہوگی جو پوری زندگی اس آرام دہ بستر پر سوتا ہے, آرام سے سو رہا ہے. اس شخص کی یعنی تیری سزا اس اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی جب تھوڑی دیر کے لیے, چند لمحوں کے لیے تیرے بستر پر لیٹنے کے بعد جب تیری عدالت میں اتنے سے آرام کرنے کی سزا یہ ہے, تو تیری تو پوری زندگی عیش و آرام میں گزر گئی, تو اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی؟ حمید الدین ابو الحاکم نے چھوڑا, کوڑا پھینکا, اپنی لونڈی کو آزاد کیا اور وہیں سے سلطنت کو ٹھکرایا, حکومت کو لات ماری اور علماء کی صحبت میں بیٹھ گیا. دعوت و تبلیغ کرتے کرتے ایک اچھا داعی اور مبلغ بن گیا. پھر اس نے سلطنت اور حکومت کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا. حمید الدین ابو الحاکم نے جمعے کے آدھے گھنٹے کا خطبہ نہیں سنا تھا. حمید الدین ابو الحاکم نے مولوی چرچیز کی طرح کسی مولوی کی 1.5-2 گھنٹے کی تقریر نہیں سنی تھی. میرے بھائیو ذرا تصور کیجیے, آپ غور کیجیے, آپ کیا زندگی تھی. چل دیا وہیں سے, اپنی اصلاح کرنے لگا اور پھر اتنی اصلاح کی کہ سلطنت کو ٹھکرا کر لات مار کے گیا اور دعوت و تبلیغ کرتے کرتے ایک اچھا داعی اور مبلغ بن گیا. گمنامی کی زندگی گزاری. میرے بھائیو حکومت کو لات مار دی. اگر فطرت میں زندگی باقی ہو تو نصیحت کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, آزاد پارک میں بنارس کے چپے چپے سے آئے ہوں گے لوگ, کونے کونے سے آئے ہوں گے لوگ. جب نصیحت کے لیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے, ایک جملہ کافی ہے, تو ہماری تو پوری زندگی جلسے سن سن کے ہو گئی ہے. ہماری تو پوری زندگی اجتماعات کرتے کرتے اور آپ کی سنتے سنتے گزر گئی ہے. پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا ہے؟ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں بالکل اس پختہ اور چٹیل زمین کی طرح ہم ہو چکے ہیں. پانی گرا اور بہ گیا, نہ اس پتھریلی زمین نے پانی کو جذب کیا اور نہ ہی کسی دوسرے کو فائدہ پہنچایا. میرے بھائیوں فطرت میں جس کی زندگی ہوتی ہے وہ سخت زمین کی طرح نہیں ہوتا بلکہ نرم زمین کی طرح ہوتا ہے. جیسے کسی مردہ اور نرم زمین پر آسمان کی بارش کے قطرے گرتے ہیں, وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے, خود فائدہ اٹھاتی ہے وہ زمین, اور پھر اس سے سرسبز و شاداب کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں, ہری بھری ہریالیاں پیدا ہوتی ہیں, ہری بھری سبزیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر وہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فطرت, جس انسان کی فطرت میں زندگی باقی ہے تو اس کے اندر یہ نرمی بھی ہوگی, وہ واعظ و جلسے سنے گا, خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور اس کو محفوظ کر کے دوسروں تک بھی اپنی بات پہنچائے گا اور دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر ہوگی. لیکن جس طریقے سے وہ مردہ زمین, نرم زمین پہلے خود پانی کو جذب کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے,
اس کے بعد پھر ہریالی پیدا کرتی ہے. اسی طریقے سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر خود ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں ہمیں دوسروں کی فکر ہونی چاہیے. آ رہا ہوں میں، تھوڑا وقت اور لگے گا سما باندھنے میں اور وہاں تک پہنچنے میں. توبو اللہ توبۃ نصوحا پر آؤں گا بھی اس طرف میرے بھائیوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں، اسی لیے حدیثیں پڑھیے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ نہیں کہا کہ تم کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھو. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی تم کرو گے تو ایک دن پہاڑ بن جائیں گی. کسی بھی چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو. اس میں کیا ہوگا؟ سائیکل سے موٹر سائیکل سے گزر رہے ہو، راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے، یار ہم تو موٹر حقیر مت سمجھو. بائک روک دو، فور ویلر روک دو، راستے میں پڑا ہے چھلکا اٹھاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم نے دیکھنے کے بعد بھی آپ فراموش کر گئے، آگے گزر گئے، پیچھے کوئی بوڑھا آدمی اندھا آدمی اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل جائے، دانت ٹوٹ جائیں، گھٹنے پہ چوٹ لگ جائے، ہڈی پھسل جائے کہ بڑھاپے میں پھر ہڈیاں جلدی جڑتی بھی نہیں ہیں. کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئے خواتین کی جماعت، آئے عورتوں کی جماعت، اپنے پڑوس میں رہنے والی پڑوسن کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور حقیر سے حقیر چیز دینے میں ہچکچاؤ مت، شرماؤ مت، اس کو حقیر مت سمجھو. تمہارے پاس جو بھی دینے کے لائق ہو وہ تم دے دیا کرو، اس کو دینے میں ہچکچاؤ نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ تمہارے پاس بکری کا خر ہی کیوں نہ ہو، خر، بکری کا پیر بھی نہیں، پیر کے اوپر لگا رہتا ہے، فرمایا کہ اس کو خر ہی کیوں نہ ہو ہچکچاؤ نہیں. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بتائیے آپ، اس کو بھی دینے میں ہچکچاؤ نہیں. چھوٹا سا چھوٹا نیک کام ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹے سے چھوٹا اور معمولی اور ذرہ سرسوں کے دانے کے برابر، چیوٹی کے سر کے برابر. میرے بھائیوں فرمایا اتنی سی بھی اگر نیکی ہے تو اس کو بھی کر ڈالو، حقیر سمجھ کے چھوڑو نہیں. اس لیے کہ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کو بھی وہ اپنے نام اعمال میں دیکھ لے گا، اور جس طرح چھوٹی سے چھوٹی نیکی نام اعمال میں دیکھے گا اسی طریقے سے چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی وہ اپنے نام اعمال میں دیکھے گا. کوئی چیز بچی نہیں ہوگی، انسان کے سامنے پورا رجسٹر رکھ دیا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں غور کیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت کی کہ گھر میں صبح صبح جایا کرتے تھے، ارلی مارننگ. وہ بوڑھی عورت کمزور تھی، بستر پر لیٹی رہتی تھی، اٹھنے کے لائق نہیں تھی. اور آپ کے ذہن میں یہ بات میں بٹھا دوں، ہوش گزار کر دوں کہ حضرت عمر یہ کام حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں یہ کام کیا کرتے تھے. وہ جایا کرتے تھے اور ایک بوڑھی عورت کے گھر میں جا کر 3 کام کر دیا کرتے تھے. پہلا کام، بوڑھی عورت کے گھر میں کوئی رہتا نہیں تھا، جا کر جھاڑو لگا دیا کرتے تھے. اس عورت کے کپڑے بھی دھلنے والا کوئی نہیں تھا، بوڑھی عورت کے، اس کے کپڑے بھی حضرت عمر فاروق دھل لیا کرتے تھے. اور اس کے گھر میں جو برتن تھا جس میں وہ کھانا کھاتی تھی اس کا برتن بھی وہ دھل لیا کرتے تھے. خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر. اور صبح ہی صبح کون جاتے ہیں؟ ارلی مارننگ عمر فاروق. یہ 3 کام کر دیا کرتے تھے. اب بتائیے جھاڑو دینا حقیر کام ہی تو آج ہم سمجھتے ہیں.
ابھی کسی کے گھر میں میری دعوت ہو، پہنچ جاؤں، اچانک اس کو جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھوں تو مولوی جرجیز ایک ہی تانا ماریں گے، کیا بات ہے؟ آپ کی بیوی آپ سے جھاڑو لگواتی ہے، جھاڑو لگانا پڑ رہی ہے گھر میں. کسی کو برتن مانجتے ہوئے دیکھ لوں تو ایک دم یہ حالت ہو گئی ہے. شادی کے یہ سائیڈ ایفیکٹ، یہ اپنے گھر کا معاملہ نہیں، ایک بوڑھی عورت کے گھر میں حضرت عمر جھاڑو لگا رہے ہیں. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارلی مارننگ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے جھاڑو لگ چکی ہے. برتن مانجنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ برتن کی بھی صفائی ہو چکی ہے. بوڑھی عورت کا کپڑا دھلنے کے لیے مانگا تو پتا چلا کہ کپڑا بھی کوئی دھل کر چلا گیا ہے. حضرت عمر نے کہا ہے ہوگا کوئی بات نہیں. دوسرے دن پھر آئے تو دیکھا کہ میرے آنے سے پہلے پھر یہ کام ہو چکا ہے. تیسرے دن اس گھر میں پھر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج بھی کوئی مجھ سے بھی پہلے آیا اور یہ کام کر گیا. حضرت عمر نے کہا جو کام میں کرتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا اب کوئی اور کر رہا ہے، پتہ لگانا چاہیے کہ آخر یہ کام کرتا کون ہے، یہ کام کرتا کون ہے. دیکھیں تو صحیح، چھپ گئے رات ہی میں، آدھی رات کے بعد چھپ گئے کہ دیکھیں آج کون آتا ہے. درخت کی آڑ میں چھپ گئے. کوئی شخص آیا، اندر داخل ہو گیا، جھاڑو دینے لگا، برتن مانجنے لگا، کپڑے دھلنے لگا. حضرت عمر اس وقت تو اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچان سکے، لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ شخص ہے کون تو پتہ چلا کہ یہ کوئی اور شخص نہیں ہے، وہ اس عرب کے خطے کا حاکم وقت، خلیفہ وقت ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو خلیفۃ المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ہم سے بھی پہلے اٹھ کر اس بوڑھی عورت کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے ہیں، برتن مانج دیا کرتے ہیں، اور اس کے کپڑے بھی دھل دیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جھاڑو لگانا مولوی چرچیز جلدی مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کے گھر میں بھی بہت جلدی تیار نہیں ہوگا جھاڑو اٹھا کر. میرے بھائیوں، سب کے سامنے مسجد کو صاف کرنے کے لیے شاید اکیلے میں یہ کام کر بھی لوں، لیکن سب کے سامنے شاید شرما جاؤں، حیا جائے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، لیکن خلافت کا کوئی تکبر نہیں ہے ان کے دل و دماغ میں کہ میں خلیفہ ہوں اس کے گھر جا کے جھاڑو لگاؤں گا. ارے میرے حکم پر تو پیسیوں نوکر چلے جائیں گے جھاڑو لگانے کے لیے. نہیں، یہ نیکی کرنے کا موقع جب مجھے مل رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں. اس حقیر سے کام کو بھی انہوں نے میرے بھائیوں غلط نہیں سمجھا، کمزور نہیں سمجھا اور کم نہیں آکا. سوچا کہ یہ موقع مل رہا ہے تو کرو. یہ منظر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، صرف سنانے کے لیے نہیں ہے. پتہ چل جائے گا صبح اٹھ کر کے کس کے کانوں میں ڈائریا تھا اور کس کے کانوں میں نہیں تھا. کون ہے جو یہاں ایک کان سے سن رہا ہے اور صبح ہوتے ہوتے دوسرے کان سے اڑا دیا جائے گا. میرے بھائیوں، نظر ڈالیے، یہ حضرت عمر فاروق کا منظر ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کے الفاظ، تصدقوا، لوگوں صدقہ و خیرات کرو. اور پھر ایک جملہ آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا، اگر صدقہ دینے کے لیے تمہارے پاس بہت بڑی دولت نہیں ہے، بہت زمین و جائیداد نہیں ہے، بہت زیادہ پیسہ اور دولت کے انبار نہیں ہے، تھوڑی سی چیز ہے تب بھی صدقہ کر دو. یہاں تک آپ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولو بشق تمرۃ، کھجور نہیں، ایک کھجور بھی بہت بڑی چیز ہو گئی. اگر کھجور کی ایک کھانپ، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے پاس ہو اور وہ دے کر بھی صدقہ دینے کے لائق ہو تو دے دو. اسی کو دیکھ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی تمہارے پاس کیوں نہ ہو. یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا
ٹکڑا, آدھی کھجور بھی نہیں, اس سے بھی آدھا ٹکڑا, لیکن اگر وہ بھی صدقہ دینا چاہو تو دے دو, اس کو بھی حقیر مت سمجھو, شاید اس کو کھا کر چبا کر کوئی پانی پی لے اور اس کے منہ سے تمہارے لیے دعا نکل جائے. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہو تو اس کو دے کر بھی دو. کس طریقے سے عمل پہ ابھارا جا رہا. ہم گناہ کرنے پر مصر ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ہی کے دور خلافت میں, ابو بکر صدیق ہی کے دور خلافت میں قحط پڑ جاتا ہے, خشک سالی پڑ جاتی ہے, حالات بہت خراب ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے بھروسہ رکھو انشاءاللہ اللہ کوئی راستہ نکالے گا. بس ایک دو ہی دن کے اندر ملک شام سے 1000 اونٹوں پر اناج اور غلہ لدا ہوا آ گیا, اور یہ 1000 اونٹوں پر لدے ہوئے غلے کے مالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور سنیے, 1000 اونٹ اور اس پر لدا ہوا غلہ کتنا ہوگا. جب وقت چلا کہ ابو بکر کے پاس بہت زیادہ غلہ آ گیا ہے تو سوچنے لگے قحط تو پڑا ہی ہے, چلو ابو عثمان غنی سے خرید لیا جائے. تاجر لوگ آئے, حضرت عثمان سے کہنے لگے ہمارے ہاتھ غلہ فروخت کرو گے. انہوں نے کہا کہ نفع کیا دو گے. تاجروں نے کہا کہ 10 درہم کا مال ہم آپ کا 12 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہیں, آپ 10 کا مال 12 میں دے دو. حضرت عثمان نے کہا نہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کچھ اور تاجروں نے بولی لگائی اور بولی لگاتے ہوئے فرمایا کیا ہے عثمان 14 روپے میں دے دو, 14 درہم میں, یعنی آپ کا 10 درہم میں خریدا ہوا غلہ ہم 14 درہم میں خرید لیں گے, پھر بعد میں ہم اس کو بیچیں گے جتنے میں بیچنا ہوگا, آپ 10 کا مال 14 میں دے دو. حضرت عثمان مسکراتے ہوئے کہتے نہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. ایک طرف کھجور کا ٹکڑا یہ دے کر جان بچا لو, اور ایک طرف 1000 اونٹ کلے سے لدے ہوئے. معمولی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بھی مثال دیکھ لو اور بڑی نیکی کی بھی مثال دیکھ لو. آئے بنارس کے چودھریوں, آئے بنارس کے ساہوکاروں, آئے بنارس کے سیٹھوں, رمضان کے مہینے میں اپنے گھر کی بنی ہوئی ایک ساڑی کسی فقیر اور غریب کو دیتے ہوئے بھی اس کی ویڈیو بنا کر شیئر کرتے ہو واٹس ایپ پر, میسنجر پر, اور دکھاتے ہو کہ میں نے غریب کو ایک ساڑی دی ہے پہننے کے لیے. نمائش کرتے ہو اپنی فیاضی اور سخاوت کی اور مذاق اڑاتے ہو اس غریب عورت کا. شرم مگر تمہیں نہیں آتی ہے. حیا کرو, شرم کرو. اس واٹس ایپ پر لی جانے والی تصویروں نے, روزہ افطار اور اس کی پالٹی دی ہوئی تصویروں نے, قربانی کے بکروں کی فوٹوؤں نے میرے بھائیوں ہماری عبادتوں میں ریاکاری پیدا کرتی ہے, ہمیں بدعمالی کی طرف ڈھکیل دیا ہے. آج ہم رمضان میں اگر 10 لوگوں کو بھی روزہ افطار کراتے ہیں تو اس کی بھی فوٹو اور واٹس ایپ پہ شیئر کرتے ہیں کہ آج ہمارے گھر 10 آدمی آئے, میں نے آج ان کو روزہ افطار کرایا ہے. ان نمائشوں سے بچو, ان اچاری و مکاری سے اجتناب کرو. مولوی جرجیس کا, عبد الغفار سلفی صاحب کا فوٹو لے کر شیئر کر دینے سے تمہیں جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ نہیں مل جائے گا. میرے بھائیوں, ان تمام قسم کی نمائشوں سے اجتناب کریے اور حضرت عثمان غنی کی سیرت کو اٹھائیے. ایک طرف کہا ولو بشق تمرہ, اور وہ اٹھاؤ مسلم شریف کی حدیث, بخاری کی حدیث, جس میں کہا جاتنی سائلہ, میرے پاس ایک مانگنے والی آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی اور میرے پاس ومعہا صبیان, اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, بہت چھوٹے چھوٹے بچے. میرے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے, ایک کھجور تھی, میں نے اس کو اٹھایا اور اس عورت کو دے دیا. اس عورت کو دے دیا, اس عورت نے خود نہیں کھایا,
उस खजूर के 2 टुकड़े किए, बीच से गुठली निकाल कर फेंक दी, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और आगे चली गई। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुखारी के अल्फाज ये हैं कि मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने वो तीनों खजूरें उस औरत को दे दी। उस औरत ने एक खजूर इस बच्चे को दे दी, एक खजूर इस बच्चे को दे दी और एक खजूर खुद खाने के लिए रख ली। उन बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली, लेकिन बच्चों की नजर माँ की खजूर पर पड़ी तो वो दोनों बच्चे माँ की खजूर पर झपट पड़े। माँ को तरस आ गया, उसने खुद नहीं खाया और उस खजूर के भी 2 टुकड़े करके एक इस बच्चे को दे दिया, एक इस बच्चे को दे दिया और आगे बढ़ गई। नबी अकरम जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा वाकया बयान कर दिया। ऐसा ऐसा मैंने मंजर देखा। जानते हो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वजबत अलैहिल जन्ना। आयशा, जो औरत अपने बच्चों की परवरिश और बर्दाश्त में आजमाई जाती है, ऐसी औरत पर अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। इस औरत के लिए जन्नत वाजिब। कहने का मकसद यह है कि हजरत आयशा ने एक खजूर भी सदका करने से गुरेज नहीं किया और उस औरत ने भी उस खजूर को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा इसको दे दिया। हमें समझना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, हकीर नहीं समझना चाहिए एक छोटी से छोटी नेकी को भी। हजरत उस्मान गनी की नेकी देखिए कितनी बड़ी है। क्या कहते हैं कि मुझे तुम 10 का माल 14 में लोगे, हमें इससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। सारे ताजरों ने मिलकर कहा आखिरी बोली लगाता हूं। का क्या? का 10 का माल 15 में लेने के लिए तैयार हूं। 10 का माल 15 में दे दो।